موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة النجم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں مشرکین اصنام پرستوں کی تردید فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افرأیتم، مجھے بتلائے کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ وہ شان والا خداوند قدوس جس کی شان یہ ہے کہ جس کے قاصد جو ہیں فرشتہ جو ہے اس کے بھی 600 پر ہیں جو ساری افق کو بھر دیتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب اپنے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر اسراء معراج ارض سماوات سدرۃ المنتہا اور تمام آیات کی اللہ تبارک و تعالی رؤیت نصیب فرماتے ہیں. ایسے شان والا رب ہو، ایسے شان والا پیغمبر ہو، ایسے شان والا درمیان میں واسطہ ہو، ان کو چھوڑ کے تم نے کن کو خدا بنا رکھا ہے؟ لات عزیٰ کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں خطاب فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے بتلاؤ، یہ خبر دو کہ کیا تم نے لات کو خدا بنا لیا اور عزیٰ کو خدا بنا لیا ہے اور منات کو اپنے قابل عبادت اپنا دیوتا بنا لیا ہے؟ کیا تم اس کے مقابلے پر لا رہے ہو ان کو جن کو تم نے خود بنایا؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنی بت پرستی ہے اصل میں یہ شخصیت پرستی.
جیسے آج بھی لوگ بڑے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شخصیت پرستی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے جب وہ فوت ہو گئے تو انہی کے مقام پہ انہی کی تماثیل بنا کے ایک مندر بنا دیا۔ جہاں تک لات کا تعلق ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اصل میں یہ ایک انسان تھا اور حجاج کرام کی خدمت کرتا تھا اور ان کو ستو کھلاتا تھا، اور حجاج کرام کا اکرام اور احترام کرتا تھا۔ لیکن جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر پر یہ مندر بنا دیا اور اس کے بعد یہ بت بنا دیا کہ بھی ہم اسی لات کی یاد ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عزا جو ہے اصل میں یہ ایک درخت تھا اور وہاں کوئی جنیہ جو تھی وہ وہاں رہتی تھی، اس کو انہوں نے اپنا آستان بنا لیا اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں مقام نخلا پہ تھا۔ اور منات الثالثہ جو ہے یہ بہت دور تھا، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں وادی قدید اب بھی آتی ہے، یہ وہاں تھا۔ اور اس زمانے میں اوس اور خزرج کے قبائل کے لوگ جو ہیں جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اوس اور خزرج، وہ جب حج پہ آتے تھے تو وہ اسی منات سے احرام باندھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ بڑے عظمت والے مقامات تھے اور بڑے شان والے مقامات تھے۔ ویسے تو سینکڑوں اور ہزاروں بت بنائے ہوئے تھے۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں پر امتحان آیا، ابتلاء آیا کہ 70 صحابہ عظیم الشان جلیل القدر شہید ہو گئے، خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو اس فتح کے بعد ابو سفیان جو اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس نے پہاڑی کی بلندی پہ کھڑے ہو کے بڑے زور سے نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، آج حبل خدا نے ہمیں جتلا دیا ہے اور آج اس کا نام اونچا ہو، کہ اس کے ماننے والے جیت گئے۔ صحابہ بھی سن رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آواز پہنچی۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان جہیر الصوت، بہت بلند آواز تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو جواب دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جواب دیں۔ اس نے پھر دوبارہ کہا، کہنے لگا اعلو حبل، حضور نے فرمایا کہو اللہ اعز و اجل، اصل شان علو تو خدا کے لیے ہے، وہ عزت والا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، آج عزت ہمارے لیے ہے، آج غلبہ ہمارے لیے ہے، اور عزا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ناصر ہے، وہ کافروں کا ناصر نہیں۔ تو یہ بھی وہی لات، عزا اور منات کا ذکر آتا ہے اور صحیح کتابوں میں روایات میں موجود ہے۔ اور حقیقت بھی یہ تھی، یاد رکھیں کہ جنگ احد جو ہے یہ ایک امتحان تھا، اس لیے وقتی طور پر ایک شکست کی شکل بن گئی
اور وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجتہادی خطا کے باعث یہ جنگ جو تھی، یہ فتح جو تھی، یہ شکست میں بدل گئی۔ ان صحابہ نے وہ جان کے خطا نہیں کی، ان کی اجتہادی خطا تھی۔ اصل میں دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ تھا، وہاں حضور پاک نے صحابہ کے 50 آدمیوں کا ایک دستہ ایک امیر کے تابع مقرر کر کے کھڑا کیا اور ان کو ہدایت دے دی کہ تم لوگوں نے یہ راستہ، یہ دروازہ، یہ مقام کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو۔ اللہ کی شان ہے کہ ابتدائی طور پر فتح ہو گئی، کافر بھاگنے لگے، تتر بتر ہو گئے۔ تو اب ان مجاہدین کو خیال آیا کہ بھئی یہاں پہرا دینے کا مقصد تھا کہ دشمن حملہ نہ کرے، دشمن تو شکست کھا گیا، اب ہم یہاں کیوں کھڑے رہے، ہم کیوں نہ مال غنیمت لینے میں شامل ہوں۔ اور خالد بن الولید جو ہیں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ اسی درے کے دروازے پہ منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ کبھی یہ دروازے سے مجاہدین ہٹے تو بس میں پھر ضرب ماروں۔ اب جب مجاہدین وہاں سے ہٹے تو اس نے پیچھے سے آ کے ضرب ماری اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی سرکار دو عالم اور صحابہ کی اتنی عزت اور نصرت فرمائی کہ مشرکین مکہ کے لیے اب تو بڑا موقع تھا نا کہ آ کے مدینے پہ قبضہ کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پہ آ کے قابض ہوں، بس وہ فتح کے نشے میں واپس تو چلے گئے لیکن مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کر سکے۔ تو وہاں مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہاں بھی لات اور عزا کے نعرے لگائے گئے، اور لات جو ہے یہ وہ بت ہے، ان کا یہ وہ استھان ہے طائف میں جس کی سب سے زیادہ بنو ثقیف عبادت کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا نا جی، جب بندہ ایک خدا کو چھوڑ دے تو پھر یہی ہوتا، پھر تو ہر جگہ ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ بنو ثقیف ایک بڑا جنگجو قبیلہ تھا، وہ اسی لات کی پوجا کرتے تھے، اور اس لات کی عبادت میں وہ اتنے دیوانے تھے کہ جب ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ اللہ کے کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو ان کو بھی ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہمارے مندر کو بھی رگڑ دیں، اور وہ تو اتنی طاقت والا بادشاہ ہے کہ ہاتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وفد جو ہیں وہ ابرہہ کے پاس بھیجے کہ تم اگر ہمارے مندر کو نہ چھیڑو، ہمارے آلیہ کو نہ چھیڑو، ہم تمہیں مکہ مکرمہ کا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور تمہیں ساتھ چل کے مکہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تم کعبہ گرانا چاہتے ہو گرا دو، لیکن ہمارا مندر نہ گراؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے ان کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے کہ کعبہ گرایا جا سکتا ہے لیکن ہمارا مندر نہ گرے۔ تو یہ لات جو ہے اس کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بنو ثقیف تھے، اور عزا جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں مقام نخلا ہے، وہاں پر یہ ایک درخت تھا اور وہاں ایک استھان تھا، اور اسی مقام پہ ایک جنیہ تھی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ پھر اس انداز میں آ کے لوگوں کو ایسے ایسے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ بڑے بڑے عقل والے جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں وہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی آیا، وہ بت کے آگے مندر میں آ گیا، عبادت کی، جھکا، سجدے میں گر گیا،
تو ابلیس لعین جو ہے وہ اسی مندر میں آ کر اسی بت کے اندر چھپ کے وہ اس کو آواز دے دیتا ہے کہ جاؤ بس تمہاری مرادیں پوری ہو گئی. اب جب بندہ خود آواز سنے وہ تو پاگل ہو جائے گا. دیکھا نہیں بنو اسرائیل کیسے کہ جب بچھڑے سے آواز آئی تو پاگل ہو گئے. سامری نے کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو ادھر بھول کے چلے گئے. بات کیا تھی کہ ایک سونے کا بچڑا تھا اور اس سے آواز آتی ہے. حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے خدا اسی کے اندر آ گیا. یہی وہ عقیدہ ہے جو فرقہ حلولیہ جن کو کہتے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتے ہیں. بظاہر تو بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خدا کی قوت ہوتی ہے. ان کو حلولیہ کہتے ہیں. اور انہی میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ روافض اور شیعہ میں سے ہیں. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی میں حلول فرما لیا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب حضرت علی جو ہے اب یہ مولا ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ مولا علی کہیں گے. اسی طرح ہمیشہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہیں اور عقیدہ ہے ان کا کہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. اور آج ہمارے جاہل مسلمان بھی کوئی کشتی لڑ رہے ہوں، کوئی کبڈی کھیل رہے ہوں، وہ بھی حضرت علی کو بلاتے ہیں کہ وہ آگے بھی مدد کریں. یعنی جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے میرے عزیز، میرے محترم، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ بھئی کبڈی کھیلنے والے جو ہیں وہ ایک جانگیے میں کھڑے ہیں، پورا بدن ننگا ہے. حضرت علی ننگوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. اس حالت میں حضرت علی کو بلایا جاتا ہے. پہلوان لڑ رہے ہیں، کیا ہے نیچے سے بس صرف وہ انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں اور اسی پر زور لگا رہے ہیں، یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں. حضرت علی وہاں آتے ہیں جہاں بندے ننگے کھڑے ہوں. اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ کسی کا سطر دیکھنا جو ہے آمدن یعنی اتفاق سے نظر پڑے، الگ بات آمدن دیکھنا جو ہے لعنت ہے. لیکن عقل پہ پردے پڑ گئے. اسی لیے اللہ ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے جو اسلام کا تحیہ تھا وہ بھی چھوڑ دیا. اسلام کا تحیہ نا السلام علیکم، آپ کہیں گے وعلیکم السلام، وہ کہیں گے نہیں مولا علی، یا علی، وہ کہے گا جواب میں مولا علی. السلام علیکم بھی کیا. اور آج بھی آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ جماعت صحابہ کے انکار کرنے کی مار یہ پڑی ہے. ان کے دو آدمی نماز پڑھیں نا تو جوتی درمیان میں رکھ لیں گے، ادھر کھڑا ہوگا ادھر کھڑا ہوگا، مل کے صف بن ہی نہیں سکتی. جب جماعت صحابہ سے انکار، اللہ نے جماعت سے محروم کر دیا. ان کے بڑے بڑے عبادت گاہیں ہیں، سب کو جھیل، لیکن کوئی جماعت کا اہتمام نہیں. زیادہ سے زیادہ جو نمازی لوگ ہیں وہ شام کو آگے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، ورنہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا کہ بھی فجر کی جماعت ہوگی، پھر ظہر کی جماعت ہوگی، عصر کی جماعت ہوگی، عشاء کی جماعت. اللہ نے جماعت سے محروم کر دیا ہے کہ جب جماعت صحابہ کا انکار کرو گے تو جماعت کی فضیلت کہاں مل سکتی ہے. تو یہ عقائد رکھنے جو ہے نا میرے عزیز، یہ کفر ہے کہ اللہ کسی بندے میں حلول کر جائے. اسی طرح ان کا اور بھی عقیدے ہیں بعض کفار کے، اب بھی ہندوؤں کے عقیدے ہیں، تناسخ کے عقیدے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مثلا باپ فوت ہو گیا یا دادا فوت ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے فوت ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی روح جو ہے نا وہ نیا جنم لے گی، اور ہمارے باپ دادے کے کام اچھے تھے تو وہ کسی اچھے جانور کے اندر آ جائے گا، اور گندے تھے تو پھر کسی گندے جانور کے، لیکن واپس ضرور آئے گی اس کی روح.
یہ ایسے عقائد ہیں کہ جن کو آدمی پڑھ کے بھی شرم آتی ہے. چلو ان لوگوں کو تو آگ لگاؤ نا، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ہمیں تو کچھ سوچنا چاہیے کہ گھر میں کوا بیٹھا ہے اور کوے نے جناب آواز نکالی ٹان ٹان کان کان کی، کوئی مہمان آ رہا ہے، یعنی مہمان کی خبر کوا دے رہا ہے، اس کے بعد علم غیب ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں ہے. اب سوچیں کوئی عقل کے ساتھ یہ باتیں آپ کافروں کو کہیں، انگریزوں سے کہیں، وہ کہیں گے یہ کیسے مسلمان ہیں. ادھر کہتے ہیں ہمارا اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی ذات اللہ الغیب ہے، ادھر یہ کوے کے پیچھے چل رہے. اگر کام پہ جا رہے ہیں اور جناب سامنے بلی گزر گئی اور اگر وہ بھی کالے رنگ کی ہو، کھڑے ہو جائیں گے، بلی نے راستہ کاٹ دیا جی اب کام نہیں ہوگا. یعنی اب اس کی ساری طاقت جواب دے گی، کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے جی. اچھا کتا کاٹ لے تو کام ہو جاتا ہے، بلی کاٹ لے تو راستہ کام خراب ہو جاتا ہے. اگر گھر سے نکلیں گے اور کسی نے بلا لیا پیچھے سے کہ بھائی وہ بات سن، اور یار میں بڑا ضروری کام جا رہا تھا، تم نے پیچھے سے بلا لیا، اب میرا کام تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے جی اب بس اب نہیں جاتے ہو، کیا جانا ہے جی، انہوں نے پیچھے سے آواز دے دی ہے مجھے. او یار یہ کوئی گرو سنگھ کرے یا رام لال کرے، اس کو تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے کا کیا مطلب؟ دیکھو نا کوئی ہندو ہے، کوئی اپنا بدھ مت ہے، کوئی سکھ ہے، ان کو تو چلو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ ان پر تو بوجہ شرک کے اللہ کا ایک غضب ہے کہ وہ حق بات سمجھ نہیں سکتے. وہ انہی توہمات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہم تو مسلمان ہیں. اور جی میری آج آنکھ پھڑک رہی ہے، یہ جو دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے نا کوئی مصیبت آنے والی، اور یہ بائیں کوئی خوشی ملنے والی. اور جی آج میرے ہاتھوں میں خارش ہو رہی، معلوم ہوتا ہے پیسہ نکل جائے گا. آج میرے پاؤں میں خارش ہو رہی ہوں، معلوم ہوتا ہے جی پاؤں میں چکر ہے، مجھے سفر میں جانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. او خدا کا خوف کرو، یہ کافروں کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے منگل اور بدھ کے دن سفر کیا تو نقصان ہوگا، خرابی ہوگی، کیونکہ یہ منحوس دن ہے. وہ کہتے ہیں کہ منگل گھر سے نہ نکلو، بدھ والے دن بھی نہ نکلو. ہاں جمعرات جمعہ باقی دن نکل سکتے ہو، ان دنوں میں جاؤ گے تو کام نہیں ہوں گے، نقصان ہوگا. کیوں کہ جی یہ منحوس دن ہے. شوال میں شادی کرو گے منحوس ہے، میاں بیوی کی بنے گی ہی نہیں. رمضان کے روزے خراب کر کے مسلمان شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن شوال میں نہیں کرتے. جی شوال تو بڑا منحوس مہینہ ہے نا، نحس مہینہ ہے. قرآن کہتا ہے شوال اشہر حج ہے، حرمت والا مہینہ، شان والا مہینہ ہے. الحج اشہر معلومات میں شامل ہے، یہ کہتے ہیں منحوس ہے. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اللہ ان کافروں پہ اور جاہلوں پہ اپنا غضب کرے. کیسے شوال کا مہینہ منحوس ہے، شادیاں نہیں کرتے؟ میری شادی حضور سے شوال میں ہوئی ہے، اور مجھ سے زیادہ ساری بیویوں میں حضور کی سب سے محبوب بیوی تو میں تھی. اور بیوی کا نکاح شوال میں ہوا ہے، اپنی شادی رخصتی شوال میں ہوئی ہے. اچھا بعض جو ان کے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں نا کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قوم عاد پہ سمود عذاب آیا تو بدھ کے دن آیا، اور قوم سمود پہ عذاب آیا تو بدھ کے دن آیا، تو قوم لوط پہ عذاب آیا تو بدھ کے دن آیا. تو یہ ایام نحسات، قرآن فرماتا ہے یہ منحوس دن ہیں. تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہم ان کو منحوس کیوں نہ سمجھیں؟
تو میرے عزیز پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ قوم عاد پہ جو عذاب آیا ہے وہ صرف بدھ کے دن نہیں آیا، وہ تو بدھ کو آیا اور اگلے بدھ کو ختم ہوا، وہ تو پورے 8 دن رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو عذاب بھیجا تھا 7 لیال 8 ایام، 8 دن وہ دباتے، پھر تو 8 دن کے 8 دن ہی منحوس ہو گئے، پھر صرف بدھ تو منحوس نہ ہوا نہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اگر منحوس ہیں وہ دن تو ان کے لیے جن پہ اللہ کا قہر آیا، اگر اس میں ہمارا دشمن مر رہا ہے تو ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہے، اس کے لیے ہلاکت کا دن ہے، ہمارے لیے وہ دن کیوں منحوس ہوا جس میں کافر جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اور ایمان والے بچ گئے؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ سارے عقائد جو ہیں یہ کافروں کے عقائد ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک دن میں 1000 گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، 1000 گھروں میں بندے مر جاتے ہیں، وہ جنازے اٹھا رہے ہیں، ایک ہی دن۔ اسی دن میں کئی گھروں میں خوشیاں اور شادی کے شادیانے بج رہے ہیں اور کسی جگہ ماتم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اگر یہ منگل بدھ وغیرہ بدھ یہ سارے منحوس دن ہیں تو اس میں جو بچہ پیدا ہوگا اٹھا کے پھینک دیں ہم منحوس ہوگا۔ حالانکہ ہمارے خان جو ہیں ان کے گھر میں منگل کو بچہ ہو تو نام ہی منگل خاں رکھ دیتے ہیں، بدھ کے دن ہو تو بدھو خاں ہو جاتا ہے، خمیس کے دن ہو تو خمیسو خاں ہو گیا، جمعہ کے دن پیدا ہو تو جمعہ خان ہو گیا۔ ہفتے اتوار کے دن کو یہ نہیں جوڑ سکتے، اس کا کوئی نام ہفتے خاں یا اتوار خاں نہیں رکھا آج تک۔ سوموار بھی منایا ہے سہارا، سہارا، منگلا، بدھو، خمیسو، جمعہ، یہ نام ہے مسلمانوں کے۔ انا للہ و انا الیہ، کسی ایک صحابی کا نام بھی ہے بدھو یا جمعہ؟ کسی ایک صحابی نے بھی نام رکھا ہے اپنا اس نام سے؟ حضور کے زمانے میں بھی تو یہی نام تھے نا۔ تو بہرحال جناب یاد رکھیں کہ یہ سارے کافروں کے عقیدے ہیں، جاہلوں کے عقیدے ہیں، گمراہی کے عقیدے ہیں۔ اصل بات یاد رکھیں تمام دنوں کا خالق مالک میرا اللہ ہے، اور حضور نے فرمایا کبھی زمانے کو گالی نہ دیا کرو، لا تسبوا الدہر انما الدہر انا، تم جب زمانے کو گالی دیتے ہو زمانے کے پیدا کرنے والا تو میں ہوں، پھر مجھے گالی دے رہے ہو۔ کہتے ہیں نا جی زمانہ برا آ گیا، ہو جی وقت ہی برا آ گیا۔ اللہ فرماتے زمانے کو تو میں نے بنایا ہے، پھر مجھے برا کہہ رہے ہو۔ انا اقلب اللیل والنہار، اس رات اور دن کو پھیرنے والا میں ہوں۔ تو اگر اس میں کوئی حوادثات آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ کی مرضی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں اللہ کا نظام ہے کہ کبھی 27 کی لیلۃ القدر جو ہے وہ بدھ کی رات آ جاتی ہے، کبھی حج کا یوم عرفات جو ہے وہ منگل یا بدھ کے دن آ جاتا ہے، حج پڑھنے نہ جائیں نعوذ باللہ کے منحوس دن ہے۔ ان عقائد سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ کافروں کے عقیدے ہیں، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیے گئے ہیں کہ آج مسلمان بسنت مناتا ہے، آج مسلمان جو ہے وہ ہولی کھیلتے ہیں، آج مسلمان بیٹیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کی طرح تلک لگاتی ہیں، آج مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کی طرح لوہے کے کڑے ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی تہذیب کو سمجھیں، خدا کے لیے اپنے دین اسلام کو سمجھیں۔ اسلام تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو گیا، حضور نے فرمایا خالد بن الولید سے، آپ نے فرمایا خالد جاؤ اور عزا جو ہے، عزا ان کا جو مقام ہے اس کو ختم کرو، عزا کو ختم کرو۔
حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھ صحابہ کا ایک دستہ لیا. وہاں جب پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا درخت ہے, اس کے پاس آستان ہے اور لوگوں کے بیٹھنے کی بنی ہوئی ہیں جگہ اور بت بنے ہوئے ہیں. حضرت خالد بن الولید نے سارے درخت کو کاٹ دیا, مکان کو گرا دیا, مندر کو گرا دیا, ملیا میٹ کر ڈالا. واپس آئے, حضور نے فرمایا ما فعلت یا خالد, خالد تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور آپ کے حکم پر میں نے اس مندر کو ختم کر دیا ہے, درخت جو تھا میں نے کاٹ دیا ہے, اور وہاں جو بت بنے ہوئے تھے, دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے, سب کو میں نے توڑ پھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا خالد تم نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا تھا عزا کو ختم کرو, تم دوبارہ جاؤ. حضرت خالد بن الولید فرماتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی بد شکل عورت ہے, بڑے بڑے گندے بال ہیں, بڑے ہاتھ کے بڑے ناخن ہیں, بڑی ڈرانی شکل ہے, اور اس کے بعد وہ زور زور سے مٹی سر میں ڈال کے ماتم کر کے پکار رہی ہے, یا عزا یا عزا, آؤ میری مدد کے لیے, خالد تمہیں مٹانے کے لیے آیا ہے. اسی خالد نے تمہارا مندر تباہ کیا ہے, آج خالد کو پکڑ لو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے کہا ملونا, اور لوگ ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں, خالد تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. فرماتے ہیں میں نے تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کو اڑا ڈالا اور اس کو وہی ٹکڑے کر کے پھینک دیا. جب میں واپس آیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بتلاؤ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک عورت تھی, آپ نے فرمایا ذات تلک العزا, تلک العزا, یہی تو ہے جس کی عبادت کرتے تھے, یہی وہ جنیہ تو ہے. اب تم نے اچھا کیا. اسی لیے پہلی دفعہ جب حج فرض ہوا ہے تو میرے مدنی رحمت دو جہاں تشریف نہیں لے آئے. آپ نے اپنی زندگی میں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا, اور آپ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ علی تم مکے میں جاؤ, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, ہر جگہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کسی مشرک کو اللہ کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. انما المشرکون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو الگ بات ہے, اگر معاہدہ نہیں ہے تو ان کو تھوڑی مدت دے دیں, اس مدت کے اندر وہ نکل جائیں, اپنی جائیداد سامان لے جائیں. اب اللہ کا حرم پاک ہو گیا ہے, جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم الخلیل کو دیا تھا, اور میں اسی ملت ابراہیم پہ, میں اسی اولاد ابراہیم میں آخری نبی ہوں. اللہ نے فرمایا تھا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو. مانا پاک کرنے کا کیا تھا؟ یعنی بتوں سے پاک کرو, شرک سے پاک کرو, نجاسات ظاہری سے پاک کرو, نجاسات باطنی سے پاک کرو. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت علی سے کہ یا علی اذا لم رأیت تمثالا, کوئی بت دیکھو, کوئی تصویر دیکھو تو مٹا ڈالو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا مسحتہ. اگر کوئی اونچی قبر ہو تو اس کو بھی اوپر سے توڑ کے زمین کے برابر کر دو, ایک بالشت کے قریب صرف نشانی چھوڑ دو تاکہ پتہ لگے کہ یہ قبر ہے اور قبرستان ہے. ورنہ اوپر اگر بنی ہوئی ہے, عمارت بنی ہوئی ہے, کوئی چیز سب کو توڑ ڈالو. حتیٰ کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کتبے لگانے کی, کہ کتبہ لگایا جائے کہ فلان ابن فلان ہے اور اس کے یہ فضائل ہیں. اسلام کہتا ہے یہ ایسا مقام ہے, یہ مقام عبرت ہے, یہ مقام موعظت ہے کہ بندہ جب قبروں میں آئے تو آ کے عبرت حاصل کرے, اب موعظت حاصل کرے اور تصور کرے کہ میرا مولا واقعی تیرا فرمان سچ ہے. کل من علیہ فان. آج بادشاہ ہیں تو قبروں میں ہیں, وزیر ہیں تو قبروں میں ہیں, پیر فقیر ہیں تو قبروں میں ہیں,
مولوی ہیں، عالم ہیں، فلسفی ہیں، سب قبروں میں ہیں، آخر سب کا ٹھکانہ یہی ہے، سب کا مقام یہی ہے، اسی جگہ لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمانا ہے کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں میں تمہیں لوٹاؤں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر جب قیامت ہوگی تو تمہیں دوبارہ بھی اسی مٹی سے کھڑا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مٹانے کا حکم دے دیا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اب اس کے بعد کافروں کا ایک عقیدہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اور مکے کے مشرک کہتے تھے کہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب اللہ نے پھر ان کا رد کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں، جو تم کہتے ہو کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اگر اللہ چاہے ان کو ہلاک کر دے تو ان کو کون بچانے والا ہے میری ذات سے؟ اب جناب ملائکہ کافر کہتی ہیں ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْکَ إِذًا قسمۃ ضیضیٰ۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہو، اپنے لیے لڑکے۔ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہو تو منہ چھپاتے ہو، تم لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہو، جس کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے بنا رہے ہو، اور اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو۔ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، کوئی شرم کرو۔ اور ویسے تو اللہ لڑکی سے بھی پاک ہے، وہ لڑکے سے بھی پاک ہے، اس کی صفت تو ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی بیوی نہ اللہ کی اولاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، میری رب کی تو شان یہ ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اس کی وجہ یہ ہے اولاد تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو کل کو اولاد کا محتاج ہوگا۔ اولاد کا محتاج ہونا جو ہے یہ صفت نقصان ہے، اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ساری قوم، سارے بندے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے فرمایا تم سب میری طرف آنے والے، میرے محتاج، مجھ سے مانگنے والے، اور پھر ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ملک ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ سارا میرا ملک ہے تو مجھے کسی لڑکی لڑکے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تمہارے ظلم دیکھو، تمہارا انصاف دیکھو، کیسی بھونڈی تقسیم کی ہے کہ اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے لڑکیاں چنتے ہو۔ اور اب آگے اللہ ان کا رد فرماتے ہیں، فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ نے فرمایا یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ مہر والی دیوی، یہ قہر والی دیوی ہے، یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، یہ غوث ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ داتا ہے، یہ سب کی مشکلیں ٹالنے والا۔ اللہ نے فرمایا ظالمو یہ تم نے نام رکھے ہیں، خدا نے تو نہیں کہا اس کو داتا کہو۔ اور داتا تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر ٹھنڈے دل سے غور کرو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اللہ ان کی مزار کو نور سے بھر دیں، ایمان سے کہیں کہ ان کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ مجھے داتا کہنا۔ اگر حضرت نے حکم دیا ہے تو بتاؤ۔ اگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہو
کہ مجھے غوث کہنا، غوث تو اللہ کا نام ہے، غیاث المستغیثین تو اللہ کی صفت ہے، اور حضور ہمیشہ پڑھتے یا غیاث المستغیثین، اور آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغثنا اغثنا علیک توکلنا والیک انبنا۔ آپ ان کی کتابوں میں لکھا دو کہ 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا کرو، اور ہر سال میرا عرس شریف منایا کرو، اور مجھے جو ہے غوث کہا کرو، اور مجھے ساری کائنات کا متصرف کہا کرو۔ ان کی کتاب میں دکھا دیں، چلو قرآن حدیث میں نہیں ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے تو چلو ہم مانتے ہیں۔ آؤ، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سب تمہارے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کا لات، کسی کا عزا، کسی کا بنات، کسی کا، یہ تم نے، کوئی اللہ نے قرآن اتارا ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، لیکن کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس۔ اللہ نے فرمایا اصل یہ اپنے خیالات کے پیچھے ہیں، اپنی طبیعت کے خواہش کی ابتدا کرتے ہیں، جس چیز کو چاہا بڑا بنا دیا، جس چیز کو چاہا خدا بنا دیا، جس چیز کو چاہا مشکل کشا بنا دیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس اللہ نے ہدایت بھیجی، نبی بھیجا، کتاب بھیجی، قرآن بھیجا۔ جب ہدایت آ گئی تو اس کے بعد پھر تم کیوں گمراہ ہوتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا، یعنی کیا جو انسان خواہش کرے وہ ہو جاتا ہے؟ تم نے جو بنا رکھا ہے ہو جائے گا؟ تم ان کو خدا کہو یہ خدا بن جائیں گے؟ بت بت رہے گا، بندہ بندہ رہے گا، اور خدا خدا۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سب پہلا اور سب پچھلا اسی کے لیے ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي، اللہ فرماتے تم نے تو ان بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے، تم نے تو ان بے جان چیزوں کو شفعاؤنا عند اللہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کو ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے آسمانوں میں تو کتنے شان والے فرشتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی کے حق میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک حکم نہ ملے، اللہ کا جب تک اذن نہ ہو، اور اللہ جب تک نہ چاہیں، تو وہاں تو فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے ہیں، فرشتوں کی بھی زبان بند ہوگی۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن کا منظر ایسے ہوگا، یوم یقوم الملائکۃ والروح صفا، کہ جس دن اللہ کا فرشتہ روح جبریل بھی اور فرشتے بھی صفیں بنا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، اللہ کے آگے بات بھی نہیں کر سکتے، زبان بھی نہیں ہلا سکتے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہاں جس کو رحمان اجازت دے اور بات بھی کھری کرے اس کو بولنے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہاں تو کسی کی زبان بھی نہیں ہل سکتی۔ ذالک یوم الحق، یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا قرآن کے اندر، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیاری۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا جب اپنے ہاتھوں کی کمائی ہر بندے کے سامنے ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا کہ بڑے سے بڑا کافر، وہ کٹا کافر، وہ ابلیس لعین بھی کہے گا کہ کاش آج میں مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے نہیں بول سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کوئی بغیر اذن کے نہیں بول سکتا، اور تم نے ان کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کا رد کیا کہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، اس کے دربار میں شفاعت ہوگی، لیکن ایمان والوں کے لیے شفاعت ہوگی۔
کافر مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، جو شرک پہ مر گیا ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی صدیق ہوگا، نہ کوئی حمیم ہوگا، بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اور پھر قیامت میں وہ خود بھی اعتراف کریں گے وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ، اللہ کا فیصلہ سچا ہو گیا، ہمارے لیے عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ کوئی عورت جو ہے اگر عمرے کے لیے آ رہی ہے اور وہ ایسی دوائی لے لیتی ہے کہ میرا حیض نہ آئے، کوئی بالکل جائز؟ اگر کوئی عورت جو ہے محرم اس کے ساتھ ہے لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے لیے وہ بغیر محرم کے چلی گئی، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر جب 3 دن کا ہو تو وہاں منع ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ جس دن ملک میں دن رات بڑے ہوتے ہیں روزہ رکھنا پڑے گا اس میں، ہاں اگر تو ہے جیسے 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے جیسے اوسلو کے علاقے میں جا کے ہوتی ہے، تو وہاں تو پھر قدروا لہ تقدیرا، ہم خود فیصلہ کریں گے، ایک نظام بنا لیں گے کہ بھئی یہ 12 گھنٹے دن کے ہیں، یہ رات کے ہیں، یہ دن کے ہیں، یہ رات کے ہیں، اس کے مطابق جو ہے جو قریب ترین ان کے ملک ہوگا وہاں کے طلوع و غروب کے مطابق ٹائمنگ جو ہے سیٹ ہو جائے۔ شریعت کے اندر یہ جو بیمہ کرواتے ہیں ناجائز ہے میرا بھائی، اس میں جوا بھی ہے اور اس میں سود بھی ہے۔ ایک موٹی بات ہے کہ تم نے 20 لاکھ کی پالیسی لی ہے اور سالانہ تم نے مثلا 50,000 روپے اپنی قسط جمع کرانی اور مدت ہے 10 سال۔ اب تم نے 2 قسطیں لی یعنی 1 لاکھ دیا، مر گئے تو وہ تمہیں پورا 10 لاکھ دیں گے۔ تو یہی تو جوا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ کا پتہ پھینکا اور 10 لاکھ آ گئے۔ اور سود اس لیے ہے کہ 10 سال کی پالیسی ہے، آپ 10 سال میں فوت نہیں ہوئے تو وہ کمپنی آپ کو آپ کے پیسے بما سود کے واپس کرے گی، تو لہذا اس میں سود بھی ہے اور اس کے اندر جوا بھی ہے۔ ہاں بعض حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں کافروں کا نظام ہے، مسلمان مجبور ہیں، ان کو مجبوراً انشورنس کرانی پڑتی ہے، وہ ایک الگ بات کہ وہ اس کے بس میں نہیں۔ اب جیسے یورپ کے ملکوں میں یا کہیں بھی جائیں، آپ سفر کریں گے تو انشورنس ہوگی، گاڑی خریدیں گے تو انشورنس ہوگی، آپ گھر خریدیں گے تو انشور کرانا پڑے گا، یعنی وہاں تو قانون ہے، سسٹم ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے، وہاں آپ مجبور ہیں، ورنہ اگر اختیار ہو تو کبھی بھی انشورنس نہیں کرانی چاہیے۔ میری بہن جو ہیں وہ مالی طور پہ بہت کمزور ہیں، آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یاد رکھو، مثلا باپ ہے، دادا دادا دادے کا دادا، اسی طرح بیٹا بیٹے کا بیٹا، ان کو نہیں دے سکتے، لیکن بہن ہے، بھائی ہے اور رشتہ دار ہیں، وہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو، اور ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس تم دل میں نیت کر لو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اب ان کو دینے میں تمہیں 2 ثواب ہوں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ کہتے جی کہ عمرے کے اندر جو چادریں ہم نے احرام میں استعمال کی ہیں، عمرے کے بعد یہ چادریں جو ہیں اپنے دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، چادریں ہیں اور کیا ہے،
وہ کپڑا یہ ہے نا، وہ احرام باندھنے میں اتنا مقدس ہو گیا، تم نے جو احرام باندھا ہے اب تم کو کس چیز میں استعمال کریں؟ تم نے تو خود عمرہ کیا ہوا ہے، لہذا تمہارا استعمال بھی بدل دیں۔ اللہ کے بندے، کپڑا ہے، چادریں ہیں، احرام باندھ لیا، ہو گیا، ختم ہو گیا، اب تمہاری مرضی ہے، اس کو چادریں بناؤ، اس کو سلائی کرو، کپڑے بناؤ، کچھ کرو، غریبوں کو دے دو، خیرات کر دو، کچھ کر دو۔ دیکھو نا جی، ہمارے حاجی کی کتنی سوچ ہے کہ چادریں جو 6 گھنٹے ہم نے باندھی ہیں اس کا اتنا ادب ہے، اور حضور کی سنت کا ادب، وہ عمرے کے فوراً بعد داڑھی منڈوائے گا، یعنی سر بعد میں منڈوائے گا، شیو پہلے کرائے گا۔ یار کپڑا اتنا مقدس ہو گیا، محمد مصطفیٰ کی سنت کا کوئی لحاظ نہیں۔ میں یلملم سے آ رہا تھا اس راستے سے، لیکن ہم بھول گئے اور مکے پہنچ گئے، لیکن پھر فوراً طائف چلے گئے اور میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے گندے خیالات دل میں آتے ہیں، اللہ نے جب معاف کر دیا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بچنے کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آخری صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے ہاتھوں پہ، سارے بدن پہ دم پھیرا کریں۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس فقہ پہ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں یا کورٹ میں ایسے قضایا پیش ہوتے ہیں، تو جتنا فروعی مسائل ہیں ان میں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لیتے ہیں۔ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے صابن سے ہاتھ دھوئے، لیکن اس سے خوشبو معلوم ہوتی تھی، چونکہ آپ نے دھو ڈالے ہیں نا فوراً، لہذا 1-2 ریال احتیاطاً صدقہ کر دیں۔ میرے کرائے کے مکان ہیں، مکان کی آمدن جو ہے وہ بینک میں جمع ہوتی ہے، سال کے بعد حساب کرو کتنا پیسہ ہے، 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کی رقم سے ہم کسی کو عمرے پہ بھیجیں، تم نہ بھیجو، تم اس کو پیسے زکوٰۃ کے دے دو، وہ جانے اس کا کام جانے۔ زکوٰۃ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اقرا جو ہے جی دیوبند کی نصابی کتاب ہے، اس میں تیسری عید، عید میلاد النبی کا ذکر ہے۔ اقرا کوئی نصاب نہیں ہے دارالعلوم دیوبند کا، یہ آپ کے دماغ پہ کوئی اثر ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین کا جو ختم دلاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ عمرے کے اندر طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کرو۔ حضرت مسعود اظہر صاحب کے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ کہتے جی کہ وادی بیدا سے واپسی پر مدینے کی طرف گاڑی کو نہ چلایا جائے تب بھی وہ چلتی ہے، اللہ عالم۔ ہم تو ہمیشہ گزرے، ہماری گاڑی تو کبھی نہیں چلی، تمہاری گاڑی چل پڑتی ہوگی۔ بیدا جو ہے وہ ہے جب آپ ذل حلیفہ سے احرام باندھ کے نکلتے، آگے جو اونچائی ہے یہ بیدا ہے، پھر عقیق ہے، وہاں تو گاڑی کو چلانا پڑتا ہے، خود بخود نہیں چلتی۔ ایک اور وادی ہے، وہاں کہتے ہیں کہ کوئی مقناطیسی اثرات ہیں پہاڑوں میں، جیسے آپ طائف جائیں نا آپ کے کان بند ہو جائیں گے۔ جو آدمی بھی قرآن کا منکر ہو، سیدہ عائشہ کی عصمت و عفت کا منکر ہو،
سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت و صحابیت کا منکر ہو وہ کافر. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کپڑا دیا ہو تو کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے. ٹی وی دیکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. حرم کی نماز کے ساتھ نہیں بلکہ پورے حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. مدرسہ سلطیہ جو ہے اب وہ کاکیہ ایک علاقہ ہے، وہاں تبدیل ہوا ہے. نفلی طواف کے شوق میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے ٹکراتی ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں کہ ایسے اوقات میں طواف کریں جب ان کو ٹکرانا نہ پڑے. اب دیکھیں نا، مثلا ظہر کا ٹائم ہے، 10 سے 11 بجے 12 بجے تک کا ٹائم ہے، گرمی ہوگی لیکن ٹکرانا نہیں پڑے گا. اسی طرح رات کو آپ 12 بجے طواف کریں گے، ٹکرانا نہیں پڑے گا. بہرحال نماز اگر عورت گھر میں پڑھے تو افضل ہے، لیکن وہ حرم میں آنا چاہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. حدیث مبارک میں ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنا چاہیں تو مت روکا کرو. تو جو بیچاری ساری زندگی میں 8 دن لے کے آئی، اب تم اس کو مسئلے سمجھا رہے ہو کہ نماز گھر افضل ہے. سیاہ مہندی لگانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. صلاۃ التسبیح جو ہے ایک نفلی عبادت ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں معتمد ہوتی ہے. باقی اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی نفل کی احناف کے نزدیک. جمعہ نام رکھنا جو ہے بالکل نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کو نام پیارے ہیں جس میں عبدیت کا اظہار ہو. عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الخالق ہے، عبد المالک ہے. عرفات کے میدان میں بعض غیر مسلم جو ہیں وہ حاجیوں کے لیے جو ٹرین چلے گی اس کا کام کر رہے ہیں، تو عرفات حد حرم سے باہر ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہو گئے ہیں تو آپ ان کے لیے حج بدل بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اسلامی عدالت میں بیان کے حق میں پتہ نہیں موت کا حکم بینک کے دینا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا گیا ہے. آپ بہرحال آپ کی بہن کی عمر جو ہے 40 سال ہے، وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی. اس کی نند کا جو شوہر ہے وہ اس کا محرم نہیں بنتا ہے. 40 سال مانا جوان عورت ہے، 40 سال میں آدمی کو بوڑھا تو نہیں ہو جاتا. تو بہرحال محرم کے بغیر حج نہ کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين.